السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو اللہ کی نیک بندی حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے قریب بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، جن میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ ان کے سرہانے کھڑے تھے، جن میں ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں بھی ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایتی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایا اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہے جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ یہ محترم خاتون پہلی صدی ہجری میں بصرہ کے مقام پر پیدا ہوئی۔ علم و فضل، زہد و اتقاء اور عبادت و ریاضت میں یگانہ روزگار تھی۔ دنیائے اسلام میں ان کے بعد آج تک ان کے درجہ کی خاتون پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور عالمان دین پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ان سے پوچھنے آتے، اور وہ اپنی خدات فراست سے انہیں چٹکیوں میں حل کر دیتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے والدین بہت زیادہ غریب تھے۔ جس رات رابعہ کی پیدائش ہوئی، ان کے پاس بچی کو لپیٹنے کے لیے کپڑے کا پیس بھی نہ تھا، اور نہ دیا جلانے کے لیے تیل کا ایک قطرہ تھا۔ حضرت رابعہ رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا، آج بڑا مشکل وقت ہے، اپنے ہمسائے سے ایک کپڑا اور تھوڑا سا تیل مانگ لائیے۔ حضرت رابعہ کے والد نے کہا، نہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اپنے اللہ سے مانگنی ہے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے کہا، جو ادھار ادا کرنے کے لیے مانگا جائے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ اپنے ہمسایہ سے یہ چیزیں ضرور مانگ لیجئے۔ رابعہ کے والد مجبور ہو کر ہمسائے کے مکان پر گئے، بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ پایا۔ گھر والے گہری نیند سوئے پڑے تھے۔ حضرت رابعہ کے والد دل شکستہ ہو کر واپس آ گئے اور سو گئے۔ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص دل شکستہ نہ ہو، تمہاری بیٹی یگانہ روزگار ہوگی، اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی شہرت دور دور پھیلے گی۔ صبح اٹھ کر بصرہ کے حاکم کے نام ایک خط لکھو کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جمعہ کی رات جو تحفہ بھیجا کرتے تھے، اس جمعہ کی رات کیوں نہیں بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے بدلے تمہیں 400 دینار دے۔ حضرت رابعہ کے والد صبح کو خوشی خوشی بیدار ہوئے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاکم بصرہ کو خط لکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اسی وقت 400 دینار اور کئی دوسرے تحائف حضرت رابعہ کے والد کی خدمت میں بھیجے، اور پھر خود ان کی اور بچی کی زیارت کے لیے ان کے مکان پر حاضر ہوئے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت رابعہ کے والد ہر روز سونے سے پہلے کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی، ان کے گھر فاقہ تھا۔ جب رات کو سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، فلاں سوداگر ہر روز 30,000 مرتبہ درود شریف اس طرح پڑھتا ہے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اس کے پاس جاؤ اور ہماری طرف سے کہو کہ تمہیں 1000 اشرفی دے۔ بھائی جان، حضرت رابعہ کے والد صبح اٹھ کر اس سوداگر کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے 1000 اشرفی دے۔ سوداگر نے پوچھا، کوئی ثبوت؟
موت۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ہر روز 3000 مرتبہ درود شریف اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سوداگر یہ سن کر بہت مسرور ہوا کہ اس کے آقا مولا نے اسے یاد فرمایا ہے۔ اسی وقت اٹھا اور 1000 کی بجائے 2000 اشرفی لا کر حضرت رابعہ کے والد کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت رابعہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی، ان سے پہلے ان کی 3 بہنیں تھیں، اس لیے والدین نے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا ہے۔ ابھی وہ سن شعور کو نہیں پہنچی تھی کہ ماں باپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان دنوں بصرہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ ان کی بہنوں نے حضرت رابعہ کو ایک سنگ دل شخص کے ہاتھ چند سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ آپ ایک لونڈی کی طرح اس کے گھر رہنے لگی۔ بچپن سے ہی بے حد عبادت گزار تھی، اپنے آقا کے گھر سخت محنت اور مشقت کرتی، لیکن زبان پر ہر وقت ذکر خدا جاری رہتا۔ جب ذرا مہلت ملتی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا فرماتی۔ جب مالک سو جاتا تو ساری رات یاد الہی میں گزارتی اور دن کو روزہ رکھتی۔ ایک رات اتفاق سے آقا کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کیا ہے، رابعہ سجدے میں پڑی ہوئی گڑ گڑا کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے بلائے کریم تو علیم و بصیر ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تیری عبادت کی کس قدر مشتاق ہوں، لیکن دن کو اپنے آقا کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی کہ اس کی زر خرید ہوں، رات کو اس کے سونے کے بعد تیری خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور جو کچھ بندگی قابل قبول نہیں ہے لیکن میں بس ہوں کہ تیرا ایک بندہ بھی مجھ سے اپنی خدمت کراتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ کے آقا کے ہوش اڑ گئے، رات بڑی بے چینی سے کاٹی۔ صبح اٹھ کر حضرت رابعہ کی کمال عزت و تعظیم کی اور بے حد معذرت کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر شہر سے باہر ایک خراب خستہ حال مکان میں سکونت اختیار کی۔ یہاں ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتی، بڑے بڑے نامور فقیہ، محدث، اولیاء اور علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے علم و فضل سے مستفیض ہوتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک مرتبہ رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے گھر کے سامان کا جائزہ لیا۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا ہے جس سے آپ وضو کرتی اور پانی پیتی ہیں، ایک پرانی چٹائی ہے جو جائے نماز کا کام دیتی ہے، اور ایک اینٹ ہے جو طبقے کا کام دیتی ہے۔ 2-3 اور معمولی برتن تھے جو گھر کی کل کائنات تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد میں حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھ رہی تھی۔ آپ گفتگو میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ ہانڈی کا خیال نہ رہا۔ شام کی نماز کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا پیالہ لے کر بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ کو ہڈی کا خیال آیا تو قدرت خداوندی سے گوشت نہایت لذیذ پکا ہوا موجود تھا، چنانچہ ہم نے بھی وہ گوشت کھایا، نہایت لذیذ تھا۔ ایسا گوشت ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ حاکم بصرہ نے چند خادم رابعہ کی خدمت کے لیے بھیجے لیکن آپ نے ان سے کبھی کوئی خدمت نہ لی، وہ دن رات مزے کرتے۔ زندگی کی آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ ذوف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ درس دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور تنہا ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے وفات کے وقت آپ کی مجلس میں حاضر مشائخین نے فرمایا کہ آپ یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں، چنانچہ سب باہر نکل کے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے آواز دی اے مطمئن نفس اپنی مولا کی جانب لوٹ چل، اور کچھ دیر بعد جب اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔